الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ ہم رجب المرجب حرمت والے مہینے کی بابرکت ساعتوں میں جی رہے ہیں، اور چند ہی دنوں کے بعد وہ عظیم شب، جس شب کو شب معراج کہتے ہیں، وہ ہمارے درمیان نمودار ہونے والی ہے۔ شب معراج میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو عروج عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، جو مقام عطا کیا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جتنے بھی کمالات عطا کیے تھے، جتنی بھی عظمتیں عطا کی تھیں، جتنے بھی کرم عطا کیے تھے، شب معراج کو رب نے خود ان کا ظہور بھی کیا اور اس کا اظہار بھی فرمایا۔ تو گویا یہاں معجزہ معراج پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے۔ وہاں پر آپ کے عروج کو، آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو بھی وہ عظیم معجزہ ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جتنے کمالات عطا کیے تھے، جتنی عظمتیں عطا کی تھیں، جتنی رفعتیں عطا کی تھیں، جتنے کمالات عطا کیے تھے، اور رب کریم نے محبوب کی ان تمام عظمتوں کو کا اظہار شب معراج کو فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے معراج کرائی گئی، اس معراج کے مختلف سٹیجز ہیں۔ ان میں سے ایک سٹیج زمینی معراج کا ہے، تاکہ زمین پر رہنے والی جو مخلوق ہے وہ مقام مصطفیٰ سے آشنا ہو سکے۔ دوسرا سٹیج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانی معراج ہے، تاکہ ساتوں آسمانوں پر رہنے والی جو مخلوق ہے وہ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ سے آشنا ہو سکے۔ تیسری معراج سدرۃ المنتہا اور پھر لامکاں اور قرب الہی میں اپنے رب سے ملاقات، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم فرقان مجید میں متعدد مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر کیا۔
خود نبی علیہ السلام نے اپنی معراج کو اور معراج کے اندر پائے جانے والے جو کمالات ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے اندر آپ کو اپنی قدرت کے نظارے دکھائے، حضور علیہ السلام نے اس کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ ہمارے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 32 سے زائد عظیم صحابہ اکرام نے واقعہ معراج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ یعنی اس سے آپ عظمت اس معراج کی ثقافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی ایک حدیث کا اگر ایک راوی ہو اور وہ متصل حدیث ہو اور وہ صحیح حدیث ہو تو اس کا اتنا بڑا مقام، مرتبہ اور عظمت ہے، تو جس حدیث کے 32 سے زائد راوی ہوں، اس حدیث کی عظمتوں اور اس کے بیان اور اس کی رفعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں 15واں پارہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زمینی معراج کو بیان فرمایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے، اور اس میں آپ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے زمینی معراج کے سفر کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے سبحان ہونے کا اعلان کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ اکبر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی زمینی معراج ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے محبوب کو مسجد اقصی سے کیوں لے گیا؟ اللہ تو چاہتا تو مکہ سے ڈائریکٹ خانہ کعبہ سے آپ کو آسمانوں پر لے جاتا، لیکن یہ زمینی سفر کرانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ لوگ جو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ سے واقف نہیں ہیں، وہ جو زمین کے حقائق اور دقائق اور زمینی جغرافیہ سے واقف ہیں، ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے جو سفر اور جو قافلے تجارتی جاتے تھے یا جو سفارتی قافلے جاتے تھے، اس پورے سفر کے تمام پوائنٹس ان کو ازبر اور یاد ہوا کرتے تھے، اور چاہے جو بھی میرے محبوب کی معراج پر آسمانی معراج پر کوئی اگر اعتراض کرتا تو ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی آسمانوں پر نبی کہہ رہے ہیں ہم گئے ہیں، آسمانوں پر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، اب ہم کیسے مان جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس میں خدا کی حکمت تھی کہ آسمانوں پر لے جانے سے پہلے حضور کو پہلے زمینی معراج کرائی، تاکہ محبوب کی ذات پر جس کو جو اعتراض ہوگا وہ اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے مطالعے کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق وہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرے؟ وہ اگر کوئی جو ہے وہ حضور اللہ نبینا علیہ السلام پر اگر کوئی وہ اعتراض کرے گا تو نبی علیہ السلام اس کے اعتراض کا اسی وقت جواب دیں گے، اور وہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر اعتراض کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب حضور اللہ نبینا علیہ السلام نے معراج کا اعلان کیا، کفار، مشرکین اور دشمنان مصطفیٰ کہنے لگے لو جی انہوں نے تو نیا دعویٰ کر دیا، یہ رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ اور کفار کو، مشرکین مکہ کو یہ معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام
معراج سے پہلے آپ نے کبھی مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے راستے میں طرح طرح کے سوالات کرتے گئے اور حضور علیہ السلام ان کے جوابات دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کے اندر ابھی صرف اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر معراج کا کیوں کرایا؟ پہلے زمینی سفر اس لیے کرایا، اللہ فرماتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس لیے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان لوگوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھا سکیں، تاکہ اپنی بعض نشانیاں دکھا سکیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ اب یہ زمینی معراج ہے نبی علیہ السلام کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر خود اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے معراج کے اعلان سے پہلے حضور علیہ السلام کو صفت عبدیت کے ساتھ ذکر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان فرمایا، تو اللہ نے یہاں بھی عبد ہی لفظ عبدیت کی صفت کے ساتھ آپ کو کیوں پکارا، کیوں یاد کیا؟ فرمایا اس میں متعدد حکمت ربانی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی شان سے تخلیق فرمایا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، تو جو ان کے ماننے والے تھے ان میں سے بعض نے کہا یار یہ تو یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا کر دیا؟ شرک کر دیا۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ اس لیے کہ دیکھو کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، جب بغیر باپ کے پیدا ہوا تو یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ، اور بڑی مزے کی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں تقریباً 32 سے زائد آیات ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ابن مریم کے نام سے ذکر ہے کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض انبیاء اکرام کے معجزات دیکھ کر ان کے امتیوں نے اس کے اندر غلو کیا اور کہا کہ یار یہ تو کسی بندے کی شان نہیں ہو سکتی، یا یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمام انبیاء سے بڑا معجزہ معراج کو مصطفیٰ کریم کو دکھانا تھا کہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، سدرہ پر اور لامکان پر، پھر قرب خاص میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس پوری سیر کو ہر جگہ مسجد اقصیٰ کا منظر بیان کیا۔ خود مصطفیٰ کریم نے پہلے آسمان کا منظر حضور نے بیان کیا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا، دوسرے آسمان کا منظر میرے مصطفیٰ نے بیان کیا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا، تیسرے آسمان کا منظر میرے مصطفیٰ نے بیان کیا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کا منظر میرے مصطفیٰ کریم نے بیان کیا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا۔ تو اب اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت کے اندر اللہ نے جو اپنی نعمتیں دکھائیں ان کو بیان فرمایا۔ پھر نبی انبیاء اکرام کم پہ 1.25 انبیاء کا اپنی قبروں سے اٹھ کر مسجد اقصیٰ میں آ کر میرے مصطفیٰ کا استقبال کرنا، حضور علیہ السلام نے ہر نبی کی کیفیت کو بیان فرمایا، ہر نبی کے جو ہے وہ ان کے مرتبے، مقام اور عظمت کو، اور ان کے حتیٰ کہ یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے سراپے کو بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ان کا قد کیسا تھا، ان کا رنگ کیسا تھا، یہ بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ جب اتنی شانیں بیان فرما دی تو ممکن تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی،
یہ اتنی بڑی شان، ساتوں آسمانوں کی سیر، لامکان کی سیر، اپنے رب سے ملاقات، رات کے تھوڑے سے لمحے میں واپس آ جانا، یہ تو کسی بندے کا کمال نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جب معراج کا اعلان کیا، میرے مصطفیٰ کے معراج کو خود بیان کیا، اور اس میں حکمت ربانی کیا تھی کہ یہ معراج رات کو ہوئی، ساری کائنات سو رہی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، اپنے محبوب کو سیر کرائی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی اس میں زمینی معراج کا اعلان خود کیا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اتنی بڑی سیر کرانے والا، اتنی بڑی معراج کرانے والی ذات وہ رب کی ذات ہے جو سبحان ہے، جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ کرم اور احسان اور رب کریم کی عظمتوں اور وہ کہ جب اس نے پوری کائنات کو بنانا چاہا تو فرمایا کن ہو جا تو فایا کون، جس طرح اس نے چاہا وہ عدم سے وجود میں آ گئی۔ فرمایا اتنے کمالات ہونے کے باوجود، اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود، اتنی رفعتیں ہونے کے باوجود بھی میرا محبوب میرا عبد ہے، عبد ہے، نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ خدا جیسا ہے۔ یہاں شان عبدیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے ان عظیم معجزات کو دیکھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے ان عظیم معجزات کو دیکھ کر کوئی شخص میرے مصطفیٰ کی بشریت اور عبدیت کا انکار نہ کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شان عبدیت کو بیان فرمایا کہ اتنے کمالات ہونے کے باوجود بھی میرا محبوب میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ خدا جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کیونکہ کائنات میں نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد مکرم بنا کر بھیجا، لیکن حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقدس عبد بھی کوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم عبد بھی کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم جو ہے وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی شان عبدیت کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اپنے محبوب کو تاکہ ہم اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، اور وہ نشانیاں کیا ہیں اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اور فرمایا وہ برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ حکموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کے مزارات مقدسہ ہیں۔ یہ جو ارض مقدس ہے فلسطین، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرمائے، اور اس فلسطین کی ارض مقدس کو یہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے، انبیاء اکرام کا مدفن ہے۔ انبیاء اکرام نے اس جگہ پہ کیا کیا ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا مرکز اس جگہ کو بنایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مسجد اقصی ہے یہی پر جب میدان حشر لگے گا، یہیں پر میزان عدل ہوگا۔ تو پھر مسجد اقصی لے جانے میں دوسری حکمت کیا تھی؟ پہلی حکمت یہ تھی کہ اس زمینی معراج پہلے اس لیے کرائی تاکہ جس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمینی سفر پر اعتراض ہو تو وہ کھل کر اعتراض کرے، میرے مصطفیٰ اس کا جواب دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جب حضور علیہ السلام نے معراج کا اعلان کیا نا، کفار نے کہا یہ تو ہمیں پتہ ہے، آسمان پہ تو ہم نہیں گئے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسجد اقصی تو اس سے پہلے تو نہیں گئے، آج تک نہیں گئے، لہٰذا جتنے لوگ مسجد اقصی گئے تھے نا انہوں نے سارے عرب سے ان کو جمع کیا، جو تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے ان کو جمع کیا، جو سفر کے اس جغرافیہ اور اس حدود کے واقف تھے ان کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آئے تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کی۔ اب یہ حدیث ہے میرے سامنے، یہ اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں رقم الحدیث ہے 4710، صحیح مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے 170 نمبر اس کا حدیث کا نمبر ہے مسلم شریف کے اندر۔
سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 3133، مسند امام احمد کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سارے عظیم محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کا اعلان کیا نا تو کفار جمع ہو گئے۔ کفار نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ وہ جو لوگ جو ہر وقت مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے تھے، تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے، ان سب کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ سوالات مرتب کرو۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں، تو ہم ان سے سوالات کرتے ہیں نا کہ بھائی مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر اس راستے میں جو وہ کون سے تجارتی قافلے، انہوں نے یہ بھی تحقیق کر کے لکھ دیا تھا کہ آج کی رات مسجد اقصیٰ، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ جانے والے راستے میں مکے سے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں کون سے تجارتی قافلے گئے ہوئے ہیں اور کس کے ساتھ کون سے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے بھائی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، تو یقیناً راستے میں آپ کو فلاں قافلہ بھی ملا ہوگا، اور وہ لوگ آپ کہاں پر ہیں؟ اس طریقے سے انہوں نے مختلف قسم کے سوالات جب مرتب کیے نا، اب حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھے جٹلایا، میں حتیم میں کھڑا تھا، میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا، تو اللہ اور قریش سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا جی اچھا چلو ٹھیک ہے جی، آسمانوں پر تو ہم نہیں گئے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ رات ہی رات آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے روشن دان کتنے ہیں؟ بس اتنا انہوں نے سوال کرنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا تھا، میرے سامنے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو کر میں مسجد اقصیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ روئے آج سے 1445 سال پہلے، آج سے 1445 سال پہلے میرے مصطفیٰ کا وہ پہلا لائیو پروگرام تھا جو میرے مصطفیٰ نے مکہ سے ہو کر مسجد اقصیٰ کو لائیو دیکھ کر کفار اور مشرکین کے سوالات کے جوابات دیے۔ یہ وہ پہلا لائیو نشریات تھی، اور جو خدا کی طرف سے لائیو کیا گیا تھا، اور وہ کیمرے کوئی اور نہیں تھے، وہ کوئی سیٹلائٹ کیمرے نہیں تھے، وہ کوئی سکائی کے کیمرے نہیں تھے، وہ کوئی دنیا کی کسی جو ہے وہ سیارے کے کیمرے نہیں تھے، بلکہ وہ کیمرے نہیں تھے، وہ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تھیں، وہ ایسی نظر تھی، وہ ایسی بصر تھی، وہ ایسی بصارت تھی، وہ ایسی بصیرت تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ کفار سوال کرتے تھے اچھا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رات ہی رات مسجد اقصیٰ گئے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میرے سامنے آ گئی، اس طرح میرے سامنے مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا جا رہا تھا اور بیان کرتا جا رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی اتنی کھڑکیاں ہیں، اس کے دروازے اتنے ہیں، اس کے مقامات یہ ہیں۔ اور فرمایا وہ مجھ سے سوال کرتے گئے، میں اس کی نشانیاں پوچھتے گئے، میں اس کی نشانیاں بتاتا گیا۔ اچھا فرمایا کہ جب ہر سوال کا میں نے جواب دے دیا نا، پھر انہوں نے کہا جی اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے فلاں قافلہ جو ہے وہ اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف گیا ہوا ہے، تو وہ قافلہ کہاں پہ رہی؟ ظاہر آپ نے سفر کیا تو راستے میں تو ملا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس قافلے کو فلاں مقام پر دیکھا ہے، ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو غائب ہو گیا تھا، وہ سارے پریشان ہو کر اس کو تلاش کر رہے تھے۔ جب وہ قافلہ پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل اس مقام پر ہمارا اونٹ تو گم ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کیوں زمینی معراج کرنے میں حکمت کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ جہاں وہ کفار اور مشرکین زمینی آسمان، وہ کہہ سکتے تھے کہ آسمانوں کی معراج کا تو ہم تو آسمانوں پر گئے ہی نہیں، تو انہوں نے سوالات کیے، حضور علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے۔ دوسرا زمینی معراج کرانے میں دوسری حکمت کیا تھی؟
دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء اکرام کی روحوں کو جمع کیا، تمام انبیاء کی روح سے اللہ نے عہد لیا، اور عہد کیا لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اور یاد کیجئے کہ جب تمام انبیاء اکرام سے پختہ عہد لیا گیا، تمام انبیاء کی روح سے پختہ عہد لیا گیا، کیا عہد لیا گیا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ایک رسول بھیجے گا جو کتاب اور حکمت لے کر آئے گا، اور جس نبی کے دور کے اندر بھی آیا وہ اس پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس اپنے محبوب کا جس کا تم نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا، اس محبوب کو ہمارے دور میں پیدا فرما تاکہ ہم اس کا دیدار کر سکیں اور اس پر ایمان لا سکیں۔ اب چونکہ خدا کی حکمت میں یہ بات شامل تھی کہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجنا ہے، آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، ایک طرف تو آپ کا آخری نبی بنا کر بھیجنا یہ خدا کی حکمت میں شامل تھا، اور دوسری طرف 1.25 لاکھ انبیاء کی دعائیں تھیں کہ اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ کرا دے، اے اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ کرا دے، ہم اس محبوب کا دیدار کریں، ہم اس محبوب کے رخ زیبا کو دیکھیں، ہم اس محبوب کی عظمت کو دیکھیں، ہم اس محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ دیدار کر سکیں اور اس پر ایمان لا سکیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کسی نبی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ امام فخر الدین رازی کرتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنی زندگیوں میں مصطفیٰ کریم کے دیدار کی دعا مانگی تھی۔ اب خدا کی حکمت میں شامل تھا کہ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق اول ما خلق اللہ نوری کے تحت تو سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، لیکن وجود مصطفیٰ کو کا ورود اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر دنیا میں بھیجنا تھا، اور دوسری طرف 1.25 لاکھ انبیاء کی دعائیں تھی کہ خدایا ہمیں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس محبوب، خالی اس بات کی چھوڑیے اس چیز کو، صرف اس آپ سارے یہاں عقل و دانش والے لوگ بیٹھے ہیں، فکر والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، صرف اس بات میں آسان پیرائے میں پورا آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ خالی اس بات پر غور کیجئے کہ اس محبوب کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جس کے دیدار کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں نے دعائیں کی، 1.25 لاکھ انبیاء نے جس محبوب کے رخ والضحیٰ کو دیکھنے کے لیے کیا کیا ہو، اللہ سے دعا کی ہو۔ تو فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے میں جہاں اور حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت یہ تھی کہ وہاں پر 1.25 لاکھ انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عالم ارواح سے لے کر مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ انبیاء جو ہے دست بستہ کھڑے میرے مصطفیٰ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ لمحہ آئے کہ ہم نے اپنے دور میں جس نبی کے دیدار کی دعا مانگی تھی ہم اس کا دیدار کر سکیں، اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے نبی علیہ السلام کا مسجد اقصی میں دیدار کیا۔ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے محبوب کو اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے تاکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی چند نشانیاں ان کو دیکھیں۔ اور وہ نشانیاں کیا تھیں؟ ان میں سے سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ 1.25 لاکھ انبیاء اپنی قبروں سے اٹھ کر مسجد اقصی میں واپس دنیا میں کھڑے تھے، اور ہر نبی جو ہے وہ نگاہیں دروازے کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ وہ لمحہ کب آئے گا کہ جس نبی کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں دیدار کی دعائیں کی تھیں، آج ہم اس کے دیدار سے شاد کام ہو جائیں۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء نے میرے مصطفیٰ کے دیدار کی خدا سے دعائیں کی ہوئی تھیں، ان دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جائے تاکہ نبیوں کی دعا بھی قبول ہو جائے، نبیوں کا دیدار مصطفیٰ بھی ہو جائے۔ اور یہ ایک حکمت تھی۔ اور دوسری حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر مصطفیٰ کی افضلیت کو ظاہر کرنا تھا۔
اور نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو امام الانبیاء کا تاج پہنانا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا نا تو 1.25 لاکھ انبیاء دست بستہ کھڑے میرے انتظار میں تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک نبی سے میں ملا، میں نے مصافحہ کیا، میں نے معانقہ کیا، اور جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ہر نبی کا تعارف کراتے رہے۔ کہتے ہیں جب تمام انبیاء اکرام میرا دیدار کر چکے، تمام انبیاء اکرام مجھ سے ملاقات کر چکے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے میرے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور مجھ سے فرمایا کہ آپ مصلی امامت پر تشریف لے جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جن ان نبیوں کی دعا قبول ہو چکی ہے ان کو شرف عطا فرمائیں کہ یہ سارے کے سارے آپ کی امامت میں نماز ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب تمام انبیاء پر افضلیت مصطفیٰ کو ظاہر کیا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو مصلی پہ کھڑا کرو، اور حضور نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی۔ حضور نے 1.25 لاکھ امام الانبیاء کا تاج پہنایا گیا آپ کو۔ اب اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میرے تمام صحابہ کے اوپر ابو بکر صدیق کی افضلیت کو تمام صحابہ پر ظاہر کیا جائے، تو حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ایام علالت کے اندر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے تمام 1.25 لاکھ انبیاء پر افضلیت مصطفیٰ کا اعلان کیا تو آپ کو مسجد اقصی پر کے مصلی پہ کھڑا کیا، اور میرے مصطفیٰ نے کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ پر حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا جب اعلان کیا تو آپ کو اپنے سامنے مصلی پر کھڑا کیا اور کہا کہ تمام صحابہ کو نماز پڑھاؤ۔ یہ دوسری تیسری حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کو تمام انبیاء اکرام کی دعاؤں کی قبولیت کا وہ لمحہ تھا۔ تیسرا یہ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ 1.25 لاکھ انبیاء کا اجتماع مسجد اقصی میں میرا انتظار کر رہا تھا، جن کو میں نے نماز پڑھائی، جن سے گفتگو کی، جن سے ملاقات کی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر آئے تو کموں پہ 40,000 ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتوں کا جلوس میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ کو لے کے جا رہا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہا تھا، براق جنتی سواری کے اوپر آپ کو لے جایا جا رہا تھا، پورے پروٹوکول کے۔ حضور علیہ السلام تک اس سفر کے دوران فرماتے ہیں کہ ایک مقام آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا، براق سے کہا کہ رک جائیے، براق رک گیا، تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ اس مقام پر 2 رکعت نوافل ادا کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس مقام پر جو ہے وہ میں نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کی، میرے ساتھ کموں پہ 40,000 جو فرشتے تھے انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے مجھ سے تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقدس مقام ہے جس پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں پھر میرا گزر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کان یصلی فی قبرہ قائما، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے دست بستہ یصلی مجھ پر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو محدثین اور مفسرین نے مختلف انداز سے محبتوں کا اظہار کیا، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ تو نماز پڑھن کا کوئی وقت ہی نہ سی، وہ تو میرے مصطفیٰ دے استقبال کا وقت تھی۔ آپ فرماتے ہیں یصلی کا ایک معنی درود پڑھنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا معنی کیا ہوا کہ کان یصلی موسیٰ فی قبرہ قائما، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات یہ، پھر حضور فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر لے جانے سے پہلے میرا شق صدر کیا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، پھر دل کو چیرا گیا،
پھر دل کو دھویا گیا آب زمزم کے ساتھ، پھر اس دل کے اندر فرمایا فرشتے آسمان سے ایک نور سانے کی تشتری میں بھر کر لائے تھے، اس نور کو میرے سینے کے اندر ہنڈیل دیا گیا، پھر میرے دل کو واپس میرے سینے میں رکھ دیا گیا، سی دیا گیا۔ حضور فرماتے اتنا بڑی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، فرمایا میرا سینہ کھول دیا گیا۔ یہاں حضور نے اشارہ کیا حلقوم سے لے کر ناف تک۔ آپ نے دیکھا نا کہ یہ آج کل جتنی بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے اور لوگوں کو نئی زندگی ملتی ہے، یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کی معراج کا۔ کہ سب سے پہلا آپریشن جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور مقدس فرشتوں نے میرے مصطفیٰ کا کیا تھا۔ حضور فرماتے میرا شق صدر کیا گیا، میرا سینہ چیر دیا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، پھر میرے دل کو چیرا گیا، اس میں سے جمے ہوئے خون کو نکال کر اس کو دھویا گیا، پھر اس کے اندر فرمایا کہ جس وقت میرے دل کو چیرا گیا نا، حضور فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میرا سینہ چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو چیر کر سیا گیا، میں دیکھ رہا، دھویا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا جیسے ہی میرے دل کو چیر کے دھویا نا، تو فرمایا جبریل نے دوسرے فرشتوں سے کہا کہ اس دل کے اندر 2 کان ہیں جو سننے والے ہیں، 2 آنکھیں ہیں جو دیکھنے والے ہیں۔ اور حضور فرماتے اتنا بڑا آپریشن ہوا، اتنی بڑی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، بلا دم ولا وجہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نہ تو مجھے خون نکلا نہ مجھے درد ہوئے۔ اس میں ان لوگ، یعنی معراج نام ہے کہ نبی کی ذات پر جس نے جس اینگل سے اعتراض کیا اس کا جواب اللہ نے محبوب کو معراج کرا کے دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ ہماری طرح ہیں، نبی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، نبی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، یار ہمیں ایک چھوٹی سی انگلی کا آپریشن کرانا ہو تو ڈاکٹر کو پہلے کہتے ہیں بے وسیلہ ٹکا لائی یار، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرا سینہ چیر دیا گیا، مجھے ہوش تھا، میں دیکھ رہا تھا، کوئی ٹیکا نہیں لگایا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو چیرا گیا، میں دیکھ